اس پر حضرت نے ایک شعر پڑھا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، اور مولانا کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو تھے۔ تو ان کا سینہ اتنی بلند آواز سے ذکر کرتا تھا، زبان خاموش ہوتی تھی، اور سینے کی اللہ اللہ کی دھڑک اتنی ہوتی تھی کہ اگلا آدمی کتنا مردہ دل کیوں نہ ہو، اس کا دل زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کو ایک کمال عطا کیا تھا۔ حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن اختر مولانا اسحاق قادری کے 3 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ یہ اللہ کا حسن انتخاب ہے۔ بڑے بھی دونوں بیٹے عالم تھے، دونوں حافظ قاری تھے، دونوں صلاحیتوں والے تھے، لیکن ان کی جانشینی کا منصب اور صحرا اللہ نے ان کے سر پر سجایا۔ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے، کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے، جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ سونا پڑا ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، سونا پڑا ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگاہ بانی کرے۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ مختصر تعزیتی سیمینار جس میں ہم نے آپ علماء کرام کو جمع کیا ہے، آج دن کو ہمارے بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور اب ہم حضرت اقدس حضرت مولانا جمیل الرحمن اختر نور اللہ مرقدہ کے لیے دعا کرنے کے لیے اس غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ ان کی ذات کے حوالے سے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ اذکروا محاسن موتاکم، مرنے والوں کی اچھی باتوں کو یاد کیا کرو، تو ان کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ابھی ان کی میت رکھی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، آپ نے ایک بہت بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ کتابوں میں اور اسی طریقے سے تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے اور بھی کئی لوگوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے، اور وہ بڑا لمبا تفصیلی خطبہ ہے جس میں ان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور محبت اور خدمت اور موافقات اور تعلقات، بہت ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہیں۔ اس خطبے سے یہ صحابہ کا عمل ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم یا بڑا یا بزرگ فوت ہو جائے تو اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے ان کا ذکر خیر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ علی ابن ابی طالب کی سنت ہے، اور حضرت علی خلیفہ راشد تھے، امام عادل تھے، قاضی امت تھے، اس کے تحت میں اور آپ جمع ہیں۔ کچھ باتیں تو بہت ساری حضرت کے جنازے پر کہی گئی تھیں، کچھ میں آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد اسحاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں ایک بزرگ تھے جو گوجرانوالا کے علاقے کے ایک دیہی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، شیخ الاسلام حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت لاہوری سے ان کا تعلق ارادت و بیعت تھا۔ جتنا عرصہ حضرت لاہوری قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے رہے اور جتنا عرصہ حضرت مولانا اسحاق ان کے پاس رہے، ہر سال حضرت لاہوری سے تفسیر پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت لاہوری کی تفسیر کو، امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے تفسیری افادات کو، مولانا حسین علی واں بچنا رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری افادات کو انہوں نے جمع فرمایا۔ امام لاہوری کے انتقال کے بعد اگر اس مسند پر کسی شخص کو
علماء نے اتفاق رائے سے بٹھایا کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھائیں، تو مولانا اسحاق قادری نے 4 سال تک حضرت لاہوری کی جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی اور وہ علوم و معارف پڑھائے، جس کی وجہ سے اس وقت کے تمام علماء نے انہیں مفسر قرآن کا خطاب دیا، اور ان خطاب دینے والوں میں حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر جیسے لوگ موجود تھے۔ حضرت مولانا اسحاق قادری کی میں نے زیارت کی تھی، لیکن یہ ان کا وہ دور تھا جب وہ بہت علیل تھے، فالج زدہ تھے، چلنے پھرنے سے بہت قاصر تھے، مشکل سے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی آدمی ان کو ملتا، یہ بات مولانا عبدالشکور دین پوری مرحوم نے اپنے خطبات میں کہی تھی، میں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ ان سے آدمی ملے اور ان کے سینے سے سینے لگائے تو ان کا سینہ اتنی بلند آواز سے ذکر کرتا تھا، زبان خاموش ہوتی تھی، اور سینے کی اللہ اللہ کی دھڑک اتنی ہوتی تھی کہ اگلا آدمی کتنا مردہ دل کیوں نہ ہو، اس کا دل زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کو ایک کمال عطا کیا تھا۔ حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن اختر مولانا اسحاق قادری کے 3 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ یہ اللہ کا حسن انتخاب ہے۔ بڑے بھی دونوں بیٹے عالم تھے، دونوں حافظ قاری تھے، دونوں صلاحیتوں والے تھے، لیکن ان کی جانشینی کا منصب اور صحرا اللہ نے ان کے سر پر سجایا۔ انہوں نے اپنے والد کے اس مشن کو صرف محفوظ نہیں کیا، اس کو آگے بڑھایا، پوری دنیا تک بڑھایا۔ مولانا اسحاق قادری کی عادت تھی، سائیکل پر سفر کرتے تھے۔ جس جگہ اب وہ ان کا مرکز ہے، ہمارے ان دوستوں میں بھائی سلیم نے، حضرت قاری مفتی خضر ایاز صاحب نے، اسی طریقے سے میرے سفر میں ہمارے قاری عمر فاروق صاحب بھی بعض بار آ گئے ہیں، علامہ عثمانی صاحب بھی گئے ہیں، یہ قاری سعد اللہ صاحب بھی گئے ہیں، اور بھی کئی دوستوں کو اتفاق ہوا، ہمارے مفتی ساجد صاحب، باقی دوست، ان سب حضرات نے ان کا وہ مرکز دیکھا ہے۔ اس وقت لاہور کی یہ آخری جگہ تھی، اس سے آگے لاہور نہیں ہوتا تھا، اس سے آگے واگا بارڈر کا سفر ہوتا تھا، یہ شالامار باغ کے قریب ہے، اور اسی سے 2 گلی پہلے ایک مرکز ہے جو لاہور کا پرانا تبلیغی مرکز ہے۔ اس پرانے تبلیغی مرکز بلال پارک میں امام لاہوری حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کو لے گئے۔ اس وقت یہ بھی جنگل تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت خلیفہ صاحب کو لے جا کر حضرت لاہوری نے وہاں ٹھہرایا اور کہا حضرت یہ آخری جگہ ہے، اس سے آگے ہمارا یہ شاگرد ہے مولوی اسحاق، اس کو ہم نے اس مسجد میں متعین کیا ہے کہ یہ یہاں دین کی خدمت کرے، دعا فرما دیں اس جگہ۔ تو اسی جگہ جہاں وہ پرانا تبلیغی مرکز بلال پارک کا ہے، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری نے دعا مانگی، اس کے نتیجے میں کچھ دنوں کے بعد وہ تبلیغ کا مرکز بنا، جہاں سے پوری دنیا میں لوگوں اللہ نے کی طرف سے وہ انتخاب ہوا، جماعتیں چلیں اور ہدایت کا ایک راستہ پھیلا۔ یہ ہمارے ان بزرگوں کی دعاؤں کے ثمرات اور نتائج تھے۔ حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن اختر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا، تصنیف کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، اور یوں سمجھیے کہ جہادی کام کرنے کے میدان میں، علماء کے ساتھ وابستگی کے تعلق میں، اہل اللہ کے ساتھ محبت، تصنیف و تالیف، یہ تمام میدان میں اللہ نے انہیں استقامت عطا کی تھی۔ ظاہراً وجود جن لوگوں نے دیکھا ہے، ہلکا سا جسم تھا، کمزور طبیعت کے تھے، تقریباً عمر بھر کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہے، لیکن انہوں نے اپنی کسی بیماری کو اپنے اوپر مسلط نہیں کیا تھا، خود بھی بیماری پر مسلط رہتے تھے اور اس کو یوں اہمیت نہیں دیتے تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے، حتیٰ کہ ختم نبوت کی سالانہ کانفرنس پہ ہر سال جاتے۔ آخری سال بھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ اٹھ کے بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، لیکن ساتھیوں سے کہا زندگی کا پتہ نہیں، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ناموس ختم نبوت اور رسالت کے لیے مجھے اس سفر میں ساتھ لے جاؤ۔ میں نے خواب دیکھا ان دنوں کہ ہم ختم نبوت کانفرنس میں جا رہے ہیں، میں ہوں، میرے ساتھ مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب ہیں، اور ہمارے حضرت اقدس قاری جمیل الرحمن صاحب ہیں، اور ہماری یہ رفاقت ہے۔ اور میں نے یہ خواب پھر ان کو سنایا، فرمانے لگے کہ آپ تو نہ پہنچ سکے بیماری کی وجہ سے، لیکن میں اس حالت میں اللہ نے مجھے پہنچا دیا، خواب آپ کا تھا، سچا اللہ نے مجھ پر کر دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کام تھا۔ مجلس علماء اہل سنت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ نے جب بنائی،
लाहौर में मौलाना दीनपुरी का मरकज़ ये बागबानपुरा होता था। हज़रत मौलाना इसहाक़ कादरी के यहाँ जाके ठहरते। बेपनाह ये लोग फयाज तबीयत हैं। ये जितने लोग आप बैठे हैं, आप में से जो जो लोग उनके यहाँ गए हैं, हर वक्त उनका दस्तरखान लगा रहता है। ये नहीं कि कोई मेहमान ये आम दर्जे का है, ये ऊंचे दर्जे का है, इसके आला इंतज़ाम करूं, इसके लिए अदना इंतज़ाम करूं। सब उनके यहाँ अमीर व गरीब, ये कोई तफर्रुद नहीं होता था, बराबरी होती थी, सब के लिए दस्तरखान लगता था। मौलाना दीनपुरी मरहूम जाते थे। मौलाना दीनपुरी मरहूम के बाद लाहौर के किसी एक प्रोग्राम में मैं गया, जो कमाहा का एक इलाका बहुत दूर कहलाता है। वहाँ पर हज़रत तशरीफ़ लाए और आकर मुझे कहा, मेरा नाम फ़लाँ है, हज़रत दीनपुरी से हमारा ये ताल्लुक़ था, आपका नाम सुना है, आपका दीनपुर के साथ ताल्लुक़ है, मैं उस निस्बत से आपको लेने आया हूँ। अल्लाह की कुदरत, हम जिस गाड़ी पे आए वो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। अब उनके शागिर्द थे, उनमें कारी ज़क़ौर रहमान मरहूम भी थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। ये लोग धक्के दे रहे हैं, मैं और कारी साहब गाड़ी में हैं। चलते चलते सुबह के वक्त हम उनके मरकज़ में आके पहुँचे। वहाँ फिर मैं 2-3 दिन ठहरा। मैं हज पर जब पहली दफ़ा गया तो मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी का इंतकाल उन दिनों हुआ था। हम वहीं हरम काबतुल्लाह में बैठे थे। मैं था, मेरे साथ मियाँ अल्लाह रिवाया मरहूम थे, आपके मियाँ असलम साहब थे, हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब थे। हम सब इकट्ठे ही थे कि मुफ्ती साहब को इत्तला मिली और उन्होंने मुझे आके कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बड़ा दुख हुआ। मैंने वहाँ काबतुल्लाह को पकड़ कर ये दुआ मांगी कि हज़रत दीनपुरी के मवाइज़ बहुत हैं और पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, अल्लाह को ऐसा सबब बना दे, मुझ में ताकत नहीं, मुझे कोई सहारा दे दे जो इन खुतबात को जमा करने का बायस बन जाए। मैं वहाँ दुआ मांग के वापस आया। मेरी हज़रत कारी साहब से मुलाकात हुई। कारी साहब को मैंने ये ख्वाब, अपना वाक़या और दुआ सुनाई। हज़रत कारी साहब ने फरमाया, कब दुआ की थी? मैंने बताया, हज़रत फ़लाँ मौके पे। फरमाने लगे, फ़लाँ तारीख़ से हज़रत दीनपुरी के खुतबात को मैंने जमा करना शुरू कर दिया। तकरीबन उसकी पहली जिल्द उस वक्त मुकम्मल हो चुकी थी, जिसका मुकदमा फिर मैंने लिखा उसके शुरू में। उसके अंदर हज़रत शेखुल हदीस मौलाना शफीकुर रहमान दरखास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लामा ज़ाहिदुर राशिदी साहब और मुख्तलिफ़ लोगों के कलिमात हैं, और उनमें जो हज़रत दीनपुरी के हालात हैं वो मैंने नकल किए। फिर हज़रत की जो दूसरी जिल्द छपी, उस वक्त मैं लाहौर से कोयटे का एक सफ़र कर रहा था। मुझे फरमाया कि वक्त आपको मिलता नहीं, जहाज़ में बैठकर हज़रत के हालात कलम बंद करो। मैंने लाहौर से कोयटे का सफ़र किया। कोयटे से दूसरे दिन तकरीर करके फिर लाहौर आया। वहाँ भी हज़रत शेखुल हदीस मौलाना सरफराज खान साहब सफदर साहब थे। अगले दिन भी हम लाहौर में इकट्ठे वापस आए, और वो एक रिफ़ाकत अल्लाह ने नसीब की तो वापस आए। मैंने वो सारे हालात ज़िंदगी हज़रत दीनपुरी के, उनके मुख्तलिफ़ वाक़यात और उनसे बीते हुए ताल्लुकात और उनकी सफ़र की कुछ बातें उसके अंदर नकल की। 4 जिल्दों में मौलाना कारी जमील रहमान अख्तर ने उस किताब को मुरतब किया। 5वीं जिल्द मेरी कोताही की वजह से रह गई कि वो सराय की तकरीरें थी। मुझे फरमाया, इनका उर्दू तर्जमा कर दो ताकि मैं छाप दूँ, लेकिन वो मैं शायद न कर पाया और वो रह गई। 4 जिल्दें इस वक्त पूरी दुनिया में हैं। आपको मुबारकबाद के तौर पर कहता हूँ, दारुल देवबंद ने खुतबात दीनपुरी को कारी जमील रहमान अख्तर के नाम से छाप दिया है कि ये उनकी मेहनत से है, और बर्रे सगीर के एक आलिम मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी के मवाइज़ हैं और वो देवबंद से छपे हैं। ऐसी उन्होंने एक मेहनत की कि मेरी एक किताब जो रमज़ानुल मुबारक पर हमारे यहीं अब्दुल्ला बिन मसूद के एक साथी थे, उसने कुछ किए, मेरे मवाइज़ इकट्ठे किए थे, और फिर उसके बाद उसको हमने शाये करने का ख्याल किया तो कारी साहब ने उसे शाये किया। और उसके आखिर में एक उन्वान था वफ़ियात का कि इस महीने की फौतशुदा शख्सियात कौन है। वो जब एक किताब शाये हो गई तो इस पर उन्होंने फिर मेहनत की कि और भी होनी चाहिए, तो उसके अंदर उनके तकरीज़ भी है, हज़रत मुफ्ती साहब की गुफ्तगू भी है, ऐसे ही हमारे मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब की भी है, और भी कई उलमाए किराम ने उस पर कलिमात अपने इरशादात कलम बंद किए। तो वो किताब छपी। उसकी मेहनत से मुहर्रमुल हराम,
सफ़र मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, फिर उसके बाद जनाब वाला रबीउल अव्वल के बाद रजबुल मुरज्जब, ऐसे रमज़ानुल मुबारक, ज़ुलहज, 7 महीनों के तजलियात छपी, 4 महीनों का मवाद इकट्ठा किया। हज़रत की बीमारी, अलालत और हालात ने साथ न दिया, वो अभी बकाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हम उम्मीद रखते हैं ये उनका सदका जारिया है। अल्लाह हमारे साथियों में से किसी को तौफीक बख्शेंगे जो इसको महफूज करके शाये करेगा, ये उनका इसाले सवाब होगा। इसी मैदान में, तशरीफ़ के मैदान में, मौलाना अमीन उकाड़वी मुसलसल उनके पास आते थे। अक़ीदे के लिहाज से क़ारी जमील रहमान साहब इतने पुख्ता और मजबूत आदमी थे कि जिनका नज़रिया और अक़ीदा अकाबिर उलमाए देवबंद का था। हज़रत लाहौरी, हज़रत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर, हज़रत मौलाना अमीन उकाड़वी, हमारे बुज़ुर्गों में हज़रत मौलाना काजी जाहिदुल हुसैनी और ऐसे ही काजी मदर हुसैन चकवाल, इन बुज़ुर्गों से जो कुछ मौसूल हुआ और मिला उसको आगे फैलाया। उसमें किसी किस्म की लचक नहीं पैदा करते थे, किसी से कोई मरूवत और रियायत नहीं रखते थे। बात किसी प्लेटफार्म पे होती अपने अकाबिर की करते और उसी के हवाले से गुफ्तगू करते और अपने मौक़िफ़ पर पक्के रहते। हत्ता कि रिश्ते करने में भी उन्होंने अपने बेटों के रिश्ते किए तो उलमा घराने में, अपनी 2 बच्चियों के रिश्ते किए तो वो भी उलमा के घराने में। उनके 4 बेटे हैं, चारों हाफिज़ हैं, चारों आलिम हैं, चारों कुरान के कारी हैं और चारों अपने अपने मराकिज़ में मजबूत तरीके से काम करते हैं। मौलाना इसहाक़ कादरी को हज़रत लाहौरी ने ज़िम्मे लगाया था, फ़लाँ मस्जिद में दर्स दिया करो। 22 साइकिल होती थी, सारा दिन वो साइकिल चलाते। फजर का दर्स कहीं होता, ज़ोहर का कहीं होता, असर का कहीं होता, मगरिब का कहीं होता, इशा का कहीं होता। फिर हफ्तावार तरतीब होती, हफ्ते के दिन अपने किसी जगह पर, इतवार को किसी जगह पर, हफ्ते के दिन जुमा के दिन किसी जगह पर, इतवार को उसी बागबान पूरा की जामिया हनफिया कादरिया में। ऐसे हफ्ते के 7 दिनों में उनके दुरूस तकसीम थे। हज़रत के इंतकाल के बाद क़ारी जमील रहमान ने यह बेड़ा भी उठाया, हर मस्जिद में जाके दर्स देते थे, उस मदरसे की निगरानी करते थे, उनकी सरपरस्ती करते थे। जितने दोस्त ताउन मांगते उनके साथ भरपूर ताउन करते थे। फिर उन्होंने हज़रत मौलाना अमीन उकाड़वी के रसाइल को 4 जिल्दों में जमा किया, वो छपे। हज़रत काजी जाहिदुल हुसैनी, जिनको इमाम ज़ाहिदीन कहा जाता है, ये हज़रत लाहौरी रहमहुल्लाह के खुलफा में से थे। उनकी जितनी दुरूस कुरान और उनके दुरूस हदीस जो अनवारुल कुरान और अनवार अहादीस के नाम से कई किताबों की शक्ल में महफूज हैं, इन किताबों को शाये करने का बेड़ा उन्होंने उठाया। मौलाना सरफराज खान साहब सफदर के बड़े बेटे मौलाना जाहिदुर राशिदी की किताबें, ऐसी इसाले सवाब पर एक मुश्तरका किताब थी जिसमें मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी, हज़रत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर, मौलाना अमीन उकाड़वी, इनके मजमुआ है। ऐसी एक किताब मजमुआ खुतबात के नाम से छापी जिसमें हज़रत मौलाना अजमल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे उसमें मेरी कुछ तकरीरें हैं, मौलाना जाहिदुर राशिदी की तकरीरें हैं, मौलाना सरफराज खान साहब सफदर की तकरीरें हैं, कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी की तकरीरें हैं। यानी ये कमाल था कि उम्मत के मवाइज़ पूरी इंसानियत में फैलाए हैं, एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। दीनी लिहाज से मदारिस की सरपरस्ती करते थे। इनका एक मदरसा, जब ये शहर लाहौर आगे बढ़ गया तो इस लाहौर की अब आखिरी हद जा बनी थी। ये जो उलमा इंडिया का बॉर्डर देखने के लिए जाते हैं तो वाघा बॉर्डर से पहले एक चौक यादगार शहीदा है जहाँ पर मेजर अजीज़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह और इन लोगों ने 65 की जंग में काम किया था, लड़े थे, और ये उनकी शहादा की वहाँ पर यादगार है। वहाँ इन्होंने एक ज़मीन ली, वहाँ फिर एक मदरसा जामिया हनफिया कादरिया कायम किया जिसकी सरपरस्ती और संग बुनियाद हज़रत मौलाना इसहाक़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सरफराज खान साहब सफदर ने रखी, और फिर ये वहाँ पर इन्होंने उस मरकज़ को कायम किया। फिर इसी तरीके से इन्हीं से एक ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग थे जो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर तक रहते थे। ये हमारे बुज़ुर्गों का एक रूहानी तसर्रुफ़ होता था कि जहाँ जहाँ से कुफ्र के गलबे का अंदेशा हो वहाँ वहाँ अहलुल्लाह बैठें और ज़िक्र अज़कार करें और वहाँ बैठ कर अल्लाह अल्लाह किया करें। हज़रत के साथ कई सफ़र हुए। एक अजीब सफ़र था कि हम लाहौर से चले, मुख्तलिफ मशाइख और बुज़ुर्गों के मज़ारात पे फातिहा पढ़ते पढ़ते हम बालाकोट गए। शायद
یہ ہمارے ساتھ تھے، کیا نام اپنا سلیم صاحب، اور وہاں سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھی، اور پھر وہاں سے پھر ہم آزاد کشمیر گئے، وہاں تک مسلسل بیانات تھے، پھر اوپر پہاڑوں کے بالائی حصوں پہ کچھ علاقوں کا نام میرے ذہن سے معوف ہے، شاید ان کو یاد ہو، وہاں پر ہم پہنچے، وہاں پر بیانات ہوئے، اور پھر اس طریقے سے اس زمانے میں یہ وہ دور تھا جب افغانستان کا ایک بہت بڑا ایک میدان تھا، جس میں ہمارے علماء، مجاہدین اور افواج پاکستان، جنرل ضیاء الحق مرحوم، اس کے نگرانی میں ایک کام ہو رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے بھرپور حصہ لیا، یعنی ہر میدان میں کام کیا۔ تصوف کے میدان میں اپنے والد کے جانشین تھے، صرف والد کے جانشین نہیں بلکہ ان کو کئی علماء میں سے حضرت مولانا ارشد الحسینی سے ان کو اجازت تھی، حضرت مولانا عبید اللہ انور جو ہمارے مولانا اسحاق قادری حضرت لاہوری کے جانشین تھے، مولانا اسحاق قادری کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کی وفات کے بعد ان کو انہوں نے جانشین یہاں متعین کیا، میاں اجمل قادری صاحب اس کے اندر موجود تھے، پھر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا حسین علی وابھچراں کے تفسیر میں شاگرد تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ تفسیر میں شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ روحانی تسلسل میں سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا حسین علی کے خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت قاری صاحب کو بیعت کی اجازت دی، ان کو خلافت دی، پھر ان کا بزرگوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا تھا، اس طرف جب تشریف لاتے تو دین پور شریف کی خانقاہ، برچونڈی کی خانقاہ، سوئی شریف کی خانقاہ، پیر پگھارا کی خانقاہ، حالیجی شریف کی خانقاہ، امروڈ شریف کی خانقاہ، اسی طریقے سے تھراچانی شریف کی خانقاہ، اور بھی کئی مشائخ زندہ اور فوت شدگان اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی قبروں پر ہم حاضری دیتے۔ ایسے ہی جو بزرگ جہاں تھا حضرت لاہوری کے نسبت کا، آپ حیران ہوگے نواب شاہ سے بھی آگے کے دیہاتی علاقے میں ایک مولانا محمد حسن صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، اس بیماری میں ان کے جنازے پر پہنچے۔ مولانا غلام رسول حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے، یہ اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف ان کی قبر میں پانی چلا گیا تھا، ان کو اور ان کے بیٹے کو اور کئی لوگوں کو خواب میں زیارت ہوئی، حتیٰ کہ یہ سب لوگ پریشان ہوئے، حضرت میاں اجمل قادری صاحب آئے، رات کے وقت ان کی قبر کشائی کی گئی، پورے کا پورا کفن، سر مبارک کے ٹیڑھے چہرے کی داڑھی کے پورے بال اور سر کے بال اتنے بڑھ گئے کہ جیسے کوئی زلفیں رکھتا ہو، اس طریقے سے پورا وجود محفوظ، دوسری جگہ قبر کشائی کر کے انہیں وہاں پر منتقل کیا گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا اہل اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمت، مجھے کئی سعادتیں ان کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اب حضرت مولانا سرفراز سے میرا ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں تھا، میں ان کا شاگرد بھی نہیں تھا، حضرت نے مجھے درس حدیث کی اجازت دی تو ان کی وجہ سے، اپنی تفسیر کی اجازت دی تو ان کی وجہ سے، پھر حضرت مولانا سرفراز نے زندگی کا آخری جلسہ اپنی اس گھر کی مسجد میں جہاں 60 سال درس قرآن دیا اور ان کی تفسیر ذخیرۃ الجنان چھپی ہے، اس میں حضرت نے مجھے بلوایا تو مولانا ساتھ تھے، ہم کٹھے گئے، ہم ایک دوسرے کے رفیق سفر ہوتے تھے، سید نفیس شاہ صاحب کے ساتھ قصور کا سفر ہوا، گوجرانوالا کا سفر ہوا، شیخ پورہ کا سفر ہوا، پسرور میں حضرت پسروری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہوتے تھے، مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ایک حاضری کا اتفاق ہوا، ان کے بچوں کے نکاح کی تقریب میں حضرت کے حکم سے گئے اور وہاں نکاح پر میں نے گفتگو کی، بڑے بڑے علماء تھے اور بڑی عجیب کیفیت تھی سب پر، اور انہوں نے کہا آج نکاح کے مسنون عمل کی اہمیت واضح ہوئی ہے۔ تو مولانا سرفراز صاحب شدید علیل تھے، ویل چیئر پر تھے، پیشاب کی نالیاں لگی ہوئی تھیں، چل نہیں سکتے تھے، فرمایا اس جلسے میں مجھے لے جاؤ، میں نے سوچا 2-4 منٹ بیٹھیں گے چلے جائیں گے، فرمایا میں تقریر سننے کے لیے آیا ہوں، 1.5 گھنٹہ میں نے تقریر کی، یہ میری کمزوری سمجھیں کہ میں نے احساس نہ کیا کہ اتنا بڑا شیخ اس تکلیف میں بیٹھا ہے، حضرت اطمینان سے بیٹھے رہے، اور جب دعا کی تو ان کے آخری جملے مجھے یاد ہیں کہ اللہ اس مسجد کو اور نصرت العلوم کو اور جہاں جہاں میرے یہ شاگرد ہیں اور ان کے مدارس ہیں، ان کو ہم نے بڑی محنت سے اے اللہ ان کو اب یاری کی ہے۔ اس پر حضرت نے ایک شعر پڑھا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، اور مولانا کی آنکھوں سے زارو قطار میں جب بھی مولانا سرفراز صاحب کو ملتا باوجود نقاہت اور بیماری کے پہچاننے کا کمال تھا،
فوراً کہتے ہیں حضرت درخواستی کا کیا حال ہے، حضرت درخواستی کا کیا حال ہے، ان کے صاحبزادگان کا کیا حال ہے، مولانا شفیق الرحمان صاحب کا کیا حال ہے، دین پور جاتے ہو میاں مسعود احمد صاحب کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ کا کیا حال، یعنی ساری سب کی خیریت کو پوچھنا۔ اسی طریقے سے ان کا آخری جو دورہ تھا ان تمام بزرگوں کی خانقاہوں پر ان سے ملاقات کا تھا، تو یہ ایک ان کا تعلق تھا۔ اللہ نے قاری صاحب سے بہت بڑے کام لیے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ میں اور میرے بیٹے مولانا محمد احمد صاحب ہم ان کے جنازے میں شریک تھے، ہمارے قاری عبدالقدوس صاحب، شہر کے بڑے بڑے جید علماء مشائخ جن میں مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب تھے، مولانا زاہد الراشدی صاحب تھے، مولانا امجد خان صاحب تھے، مولانا محب النبی شاہ صاحب تھے، اور بھی بڑے بڑے اکابر تھے۔ وہاں بھی ان بزرگوں نے میرے حصے میں ڈالا کہ آپ ان کے بیٹے کی جانشینی کا اعلان بھی کریں، پھر اس کی ہم نے دستار بندی بھی کی، جنازہ بھی اس بچے سے پڑھایا۔ پھر میں اور مولانا محمد احمد صاحب دوسرے دن ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے، بلکہ میری بڑی بچی وہاں ہوتی ہے، وہ بھی ان کے گھر ان کے بچوں کے پاس تعزیت کے لیے گئیں، اور پھر ہم اس تعزیت میں شریک ہوئے۔ جتنی دیر ہم وہاں پر رہے ان بچوں کو پیار اور محبت کی باتیں سکھائیں کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے، میں نے کہا بڑے کو باپ سمجھو، چھوٹو اپنے آپ کو ان کا بیٹا سمجھو۔ بڑے کو کہا ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ جس کو باپ نے وصیت کی ہے، انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھ کے دیا تھا کہ جنازہ کون پڑھائے اسی سے جنازہ پڑھوایا گیا، میری اس مسجد کا قائم مقام کون ہوگا اس کے ذمہ لگایا گیا، فلاں مدرسہ کون سنبھالے گا اس کے ذمہ لگایا گیا۔ ان میں سب سے بڑی بات جو ہم سب کے لیے نمونہ نصیحت ہے، فرمایا تم سارے ماں کے فرما بردار رہنا، تمام دینی کاموں میں والدہ کی جوتیوں میں بیٹھ کے ان کو حالات بتانا، ان سے مشورہ لینا، جب تک تمہاری والدہ زندہ ہے اپنے والدہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتے رہنا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ ان کا مرکز آباد ہے، اللہ اسے قیامت تک آباد رکھے، ہمیشہ اللہ دین کی بہاروں سے شاد رکھے۔ یہ کچھ باتیں اللہ نے میرے دل میں ڈالی تھیں۔ ہم نے مسجد مولانا دین پوری نے جو مجلس علماء اہل سنت بنائی تھی اس کے پنجاب کے امیر بنے تھے۔ پھر ہم نے اس کا ایک ماہانہ رسالہ شروع کیا تھا، اس کا نام تھا نوائے اہل سنت۔ اس کا حضرت درخواستی کی وفات پر شیخ الاسلام نمبر شائع کیا تھا، اس پر کمال حضرت کے حالات کو اس رسالے میں جمع کیا تھا۔ ایسی مولانا زاہد الراشدی کی پاکستان شریعت کونسل کے وہ پنجاب کے امیر تھے۔ ایسے ہی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مولانا اسحاق قادری کے اور حضرت لاہوری کے زمانے سے اور حضرت درخواستی کے زمانے سے یہ حضرات جمعیت کے ساتھ آج تک وابستہ رہے۔ ایسی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں بلکہ ہم نے کٹھے خانقاہ قدیہ شریف کا بھی سفر کیا تھا، حضرت کی خانقاہ پہ بھی گئے تھے، حضرت نے ہمیں رسول اللہ کے منہ مبارک کی زیارت بھی کرائی تھی۔ تو یہ ایک تعلق تھا ایک دینی جو ہماری رفاقتوں کا سلسلہ تھا۔ یہ 40 سے 45 سال پر محیط ہے، سارے واقعات نہ بیان ہو سکتے ہیں نہ کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو جمع کیا کہ ہم سب ان کے لیے دعا کریں۔ سب دوست ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر ہم ان کی روح کو ایصال ثواب کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم بارک لنا فی دیننا ودنیانا، اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر حساب، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ تقریباً ہر 15 شعبان کو ہم وہاں لاہور ہوتے تھے قاری صاحب کے پروگرام پہ، تو مغرب سے عشاء ہم سید نفیس شاہ صاحب کی خدمت میں گزارتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہی موقع تھا جس موقع پہ شاہ صاحب نے اپنی وہ سلسلہ کا مجھے حکم بھی ارشاد فرمایا اور بہت زیادہ محبت بھی فرمائی، اور یہ حضرت قاری صاحب ہی کا سارا وہ فیض ہوتا تھا جو اتنے بزرگوں تک انہوں نے ہمیں پہنچایا۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ کہا، جو سنا، جو ہمارے بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جو علماء دور دراز سے تشریف لائے حضرت قاری صاحب کی محبت میں، اے اللہ اس سب کو قبول فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بطور ہدیہ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء امت،
ہمارے تمام سلاسل کے تمام مشائخ، تمام فقہا، تمام علماء ائمہ، ان سب کی ارواح کو اے اللہ اس کا اجر پہنچا۔ بالخصوص حضرت قاری جمیل الرحمن اختر صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی منزلیں آسان فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کو باہمی اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی والدہ کو عمر اور صحت کے ساتھ بچوں کے سروں پر دیر تک سلامت اور عافیت کے ساتھ رکھ۔ اے الہ العالمین بہن بھائیوں میں آپس میں جوڑ اور محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جس بچے کے ذمے انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام لگایا اس کی ان صلاحیتوں کو نکھار دے اور پورے عالم میں ہدایت کے ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کا جن کے ساتھ تعلق تھا میں نے زندگی بھر ان لوگوں سے تعلق نبھایا ہے۔ آپ سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے آپ خود ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اسی پیار سے نبھائیں اور اپنی نسلوں کو بھی آگے یہی نصیحت کریں کہ اپنے ساتھیوں کے نسلوں کے ساتھ ایک دینی جوڑ رہ جائے۔ اے الہ العالمین حضرت قاری صاحب کی آخرت کے منزلیں آسان فرما، ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ ختم نبوت کے میدان میں، نظام شریعت کے میدان میں، علماء کے ساتھ تعاون کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، تصریف کے میدان میں، تصوف کے میدان میں، اے اللہ مساجد مدارس کی آبیاری کے میدان میں، تصریف و تالیف کے محنت کے میدان میں جتنے کام انہوں نے کیے اے اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرما۔ اے الہ العالمین ان کے ان تمام نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ تو راضی ہو ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی محمد عابد، اے اللہ اس کی عمر صحت میں برکت عطا فرما، اس کی بچی کو اے اللہ صحت مند تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما، ان کے والد کے درجات بلند فرما۔ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اس مسجد مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یہ میرے دائیں بائیں جتنے علماء اور بزرگ بیٹھے ہیں یہ سارے ہمارے اس ادارے کے معاون بھی ہیں، محسن بھی ہیں، مخلص بھی ہیں۔ اے اللہ میں کچھ نہیں دیتا تو ان سب کو بہتر جزا عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنی محبتیں کرتے ہیں اس سے بہتر ان کو عطا فرما دے۔ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کو ہمیشہ آباد فرما۔ رمضان المبارک میں اے اللہ ہم سب کو اپنی مساجد مدارس آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے دروس کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک میں تراویح کے خلاصوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وعترتہ وامتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔